اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، نماز جمعہ کے متعلق ہی مختصر سی گفتگو آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، چونکہ بہت سارے خطباء جو ہیں وہ اپنی مجالس میں، اپنی تقاریر میں اس طرح کی گفتگو مجھ تک بھی مومنین نے پہنچائی کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جمعہ نام ہے امام زمان علیہ السلام کا، لذا قرآن میں حکم یہ آیا ہے کہ جمعہ جب یعنی امام کی طرف سے جب ندا دی جائے گی تو امام کی طرف دوڑتے ہوئے چلے اور کاروبار کو چھوڑ دو، لذا نماز جمعہ کا تو اس میں تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کس قدر بے باکی ہے اور کس قدر جرت ہے کہ خود قرآن کے الفاظ کو کس طریقے سے بدلنے کی اور اس کے معانی اور مفاہیم کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود آپ اگر اس سورہ مبارکہ الجمعہ کی آیت نمبر 9 ہے، یہ اگر اس آیت کے الفاظ پر ہی غور کر لیں تو مطلب واضح ہو جائے گا۔ کسی زر خرید کے کہنے پر نہ اپنا ایمان بیچیں، نہ اپنے ایمان کو زائل کریں، کیونکہ خداوند متعال نے خود اس آیت مجیدہ میں صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا دی جائے۔ اب الفاظ پہ غور کریں، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن۔ اگر تو آیت نہیں ہوتا من الجمعہ تو کچھ قابل غور تھی ان کی بات، اس پہ سوچا جا سکتا تھا کہ جمعہ کی طرف سے ندا آئے تو پھر تو درست ہے، لیکن آیت میں الفاظ آئے ہیں من یوم الجمعۃ، کہ جمعہ کے دن ندا آئے۔ کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ کس کو؟ مومنین کو ندا دی جائے نماز کی خاطر جمعہ کے دن۔ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ اب حکم دے رہا ہے کہ ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی بے، سب کو چھوڑ دو۔ چھوڑنا واجب ہے، اس کی طرف آنا واجب ہے، چونکہ اصول کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے، نبی اکرم کی طرف سے یا امام معصوم کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس کی اصل یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر انہی کی طرف سے، خدا کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، ائمہ معصومین کی طرف سے کوئی نہیں آ جائے تو اس کا مطلب یہ اصل یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے رکنا واجب لازم ہے۔ تو سامعین گرامی، اس آیت مجیدہ میں ایک تو آیا ہے من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ندا دی جائے، نہ کہ جمعہ کی طرف سے، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ فوراً اس کے بعد آیا ہے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی بے کو چھوڑ دو۔ ذرو بھی فعل امر ہے، فَاسْعُوا بھی فعل امر ہے۔ تو امر کی اصل یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی اس کی طرف، نماز کی طرف دوڑنا بھی، چل کے آنا، عجلت کرنا، تیزی کے ساتھ آنا بھی واجب ہے، اور کاروبار چھوڑنا بھی لازم ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں
یہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ وسائل الشیعہ ہے، وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 3 اور اس میں صفحہ نمبر 175 ہے۔ یہاں پوری سند آپ سن لیں، صرف ایک حدیث آپ کی خدمت تاکہ گفتگو زیادہ لمبا نہ ہو۔ حدیث ہے باب استحباب تعجیل ما یخاف فوتہ من آداب الجمعۃ یوم الخمیس، اور پھر اس باب کی باب نمبر 31 ہے، اس میں حدیث نمبر 9554 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 1 ہے۔ یعنی یہ جو باب ہے اس کی پہلی حدیث ہے، لیکن پوری وسائل الشیعہ کے اعتبار سے دیکھیں تو حدیث نمبر 9554 ہے۔ سند سنیں، محمد بن یعقوب عن علی بن محمد و محمد بن الحسن عن سہل بن زیاد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن جابر بن یزید عن ابی جعفر علیہ الصلاۃ والسلام قال قلت له قول اللہ عز وجل فاسعوا الى ذکر اللہ قال اعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه قال وقال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام واللہ لقد بلغنی ان اصحاب النبی کان یتجہزون للجمعۃ یوم الخمیس لانہ یوم مضیق علی المسلمین۔ مومنین کرام، یہاں سند آپ نے سن لی، متن بھی پورا سن لیا، اس کا خلاصہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ جابر بن یزید یہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اب ایک بات واضح رہے کہ امام باقر علیہ السلام کے دور میں ائمہ معصومین کو کوئی اتنی فرصت نہیں تھی حکمرانوں کی طرف سے۔ امام سید سجاد علیہ السلام، امام جعفر صادق، امام حسن عسکری علیہ السلام، اگر آپ ان ائمہ کی زندگی کو کے حالات کو پڑھیں نا تو اتنی مشکلات ان ائمہ نے دیکھی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کیا خود جو سلام کہتا تھا اس کی گردن کاٹ دی جاتی تھی۔ اس دور میں اتنا مشکل دور ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس دور میں بات کر رہے ہیں، اور جابر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے متعلق ہی سوال کیا کہ اللہ رب العزت جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن، نہ کہ جمعہ کی طرف سے، جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو میں نے جب یہ تذکرہ کیا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اعملوا وعجلوا فإنہ یوم مضیق علی المسلمین فیہ۔ تو جناب جابر کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ اس پر عمل کرو اور اس میں عجلت پیدا کرو، جلدی کرو، چونکہ یہ وقت تنگ ہوتا ہے جمعہ والے دن مسلمانوں پر۔ وَثَوَابُ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ عَلَى قَدْرِ مَا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ، اگرچہ ان پر وقت تنگ ہے لیکن اس ثواب کا جو ان اعمال کا، مسلمانوں کے جو اعمال کا جو ثواب ہوتا ہے، وَالْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ تُضَاعَفُ فِيهِ، اس میں نیکی کریں تو اس کو بھی دگنا کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ کریں تو اس کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ وقال ابو جعفر علیہ السلام، حدیث آگے بھی جاری ہے کہ امام جعفر علیہ صادق، امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی اکرم کے جو اصحاب تھے مخلصین، وہ نماز جمعہ والے دن سے پہلے یعنی جمعرات کو ہی اپنے آپ کو آمادہ کرنا شروع کر دیتے تھے نماز جمعہ کی خاطر۔ میرے محترم سامعین، چونکہ یہ جمعہ کے دن وقت تنگ ہوتا ہے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ در حقیقت معصوم کہتے ہیں کہ اس کے لیے جلدی کرو، عجلوا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، چونکہ اس میں وقت تنگ ہوتا ہے۔ مومنین کرام، قرآن کی آیت کے الفاظ واضح ہیں، امام کی حدیث اس میں واضح ہے، امام اس میں نماز کی طرف بات کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امام زمان علیہ السلام آواز دیں تو جو نہ جائے پھر وہ اپنا انجام خود دیکھ لے، انشاءاللہ وہ تو وقت آئے گا تو وہ
لیکن اس وقت سے پہلے جو حکم قرآن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ امام نے اس آیت کی تفسیر میں بتا دیا کہ اس میں عجلت پیدا کرو، نماز کی خاطر دوڑ پڑو۔ تو دوسرا ایک تو بس ہم نے واضح کر دیا کہ ایک تو می یوم الجمعہ آیا ہے، دوسرا امام باقر علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ مومنین اپنے حالات پہ نظر رکھیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، چونکہ اس وقت بہت سارے غیر ملکی قوتوں کے، دجالی قوتوں کے نمائندے اور ان کے ترجمان اس وقت آپ کی صفوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان پر نگاہ رکھیں، پروردگار ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔